بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا، یہ عالم تضادات، یہاں ٹکراؤ اور تضادات ہونا ہی ہونا ہے۔ یہاں ہر ابراہیم کے آگے ایک نمرود آ کر رہے گا، یہاں ہر موسیٰ کے سامنے ایک فرعون ہوگا، یہاں ہر ابو طالب کے سامنے ایک ابو لہب ہوگا۔ دیکھیے، میں نے حضور کا تذکرہ نہیں کیا ہے، حضور کی شان بلند ہے اس سے۔ ہر ابو طالب کے سامنے ایک ابو لہب ہوگا، ہر کرار کے آگے ایک نہیں نہ جانے کتنے فرار ہوں گے، ہر صاحب حق اور حق پرست کے سامنے نہ جانے کتنے باطل پرست ہوں گے۔ یہ دنیا تضادات کی دنیا ہے، اسے مان کے چلنا ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا ہے تضادات کی، تضاد سے چھٹکارا نہیں ہے۔ 12 گھنٹے کا روشن دن ہے تو 12 گھنٹے کی تاریک رات ہوگی۔ یہ عالم وہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ دن ہی رہے سرمدی دن، یہ عالم وہ عالم نہیں ہے کہ جہاں رات رہے خنک اور ٹھنڈی رات اور وہ سرمدی ہو جائے۔ اس زمان و مکان کے شرائط میں گویا مجھے کہنے دیجئے اپنے انداز سے بنیادی شرط تضاد ہے۔ شاید اس عنوان کو اس طرح سے کسی نے بیان نہ کیا ہو آپ کے سامنے۔ اور صرف یہی نہیں، اب آ گئی یہ بات تو کہہ لینے دیجئے، صرف یہ ہے اہم علمی بحث ہے جو سماجیات سے لے کر، معاملات سے لے کر، فقہیات سے لے کر اور حکمت و فلسفے تک اور عرفان تک جاری و ساری۔ جہاں تضاد کا کوئی نام و نشان نہیں، وہ صرف عالم ہو ہے، وہ عالم وحدت ہے، وہ حقیقت توحید ہے، وہ عالم لاہوت ہے، وہ عالم ملکوت ہے، وہ عالم خلد ہے جہاں کوئی تضادات کا وجود نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں یہ عالم ناسوت، یہ مادی دنیا، یہ زمان و مکان کا حصار، یہ ہی ہے تضادات کا عالم۔ یہاں تک کہ یہاں خیر اور خیر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، صرف خیر و شر کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ ہے فلسفیانہ جہت۔ شاید اس بحث سے صرف کوئی حکمت کا مسئلہ ہی روشن نہ ہو، بلکہ زندگی بسر کرنے کی روش پر بھی بہت فرق پڑے گا۔ اور حکمت وہی حکمت ہوتی ہے جو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھائے۔ فلسفہ صرف لفظی گورکھ دھندے کا نام نہیں ہے، فلسفہ وہی حقیقی فلسفہ ہے جو انسان کو پورے وجود کے ساتھ اٹھائے، بلند کرے اور زندگی کو حسن عطا کرے، زندگی کو زیبائی عطا کرے اور انسان با اختیار کو حسن اختیار کا سلیقہ بخشے اور زندگی کو بہتر سے بہتر انداز سے بغیر تصادم کے پرامن زندگی بسر کرنے کا سلیقہ دے دے۔ اب دیکھیے، اگر یہ ایک چھوٹا سا نقطہ روشن ہو گیا، اگر روشن ہو گیا، کوئی بھی روشن نقطہ چھوٹا نہیں رہ جاتا۔ پھر روشنی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اندھیرے کے بڑھنے سے روشنی کو گھٹتے میں نے نہیں دیکھا، روشنی کے آنے سے اندھیرے کو کٹتے دیکھا ہے۔ گھوپ اندھیرا ہو لیکن وہاں ایک شمع جلا دیجئے، تاریکی کا دامن چاک چاک ہو جائے گا۔ تو بس روشنی کی طرف تشریف لائیں، روشنی کی طرف سفر جاری رکھیں، اسے مان لیں۔ یہ کائنات، یہ تضادات کی کائنات ہے۔ اس لیے زبان مبارک خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تعریف ہے۔ آپ نے فرمایا اس دنیا کو کہ یہ دار ہدنہ ہے۔ دار ہدنہ کسے کہتے ہیں؟ ہدنہ کہتے ہیں کہ جہاں جنگ بندی کسی کیفیت ہو، دونوں جنگ کے لیے تیار ہیں، کوئی صلح نہیں ہے، پر یہ آپس میں طے کر لیا ہے کہ ہم تمہیں نہیں ماریں گے، تم ہمیں نہیں مارنا، اسے کہتے ہیں ہدنہ۔ صلح الگ ہے، بلا وجہ امام حسن کی صلح کو ہدنہ کو صلح کا نام دیا گیا، ورنہ خیر و شر میں کہیں صلح ہوتی ہے۔ اب یہ ہدنہ ایک بڑا جامع زبان مبارک پیغمبر پہ یہ کلام آیا ہے۔ اس دنیا کو کہا یہ دار ہدنہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ تیزی سے ایک مثال عرض کر دوں، حالانکہ وقت ختم ہو اور جو کچھ آج لیکن یہ نقطہ اگر روشن ہو گیا تو روش معصوم بھی روشن ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک مثال، 2 ملک ہیں، دونوں ملک کے شہری ہیں۔ اس ملک کا شہری اپنے ملک سے محبت رکھتا ہے، یہ محبت خیر ہے یا شر؟ خیر۔ حب وطن جزو ایمان ہے، یہ اسلام ہی کا اعلان نہیں ہے، تقریباً ہر دین اس کو تسلیم کرتا ہے۔
انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ جو حدیث میں وطن کا ذکر ہے وہ کوئی اور وطن ہے، یہ بھی خیال رہے. حدیث جو حضور یا باب عصمت سے جو ہم تک حدیث پہنچی ہے، جہاں کہا گیا حب الوطن من الایمان، تو اس سے یہ خاکی وطن مراد نہیں ہے جہاں سے ہماری نورانی روحیں آئی ہیں، وہ وطن مراد ہے. یعنی اس ذات پاک کی، اس عالم بالا کی محبت عین ایمان ہے. تو ذہن روشن رہے، پاکیزہ نورانی روحوں کو ایک مٹھی خاک پر قربان نہ کر دیجیے گا. وہ وطن کچھ اور ہے، اس وطن کی محبت جزو ایمان ہے. لیکن بہرحال ایک منزل میں جہاں جو انسان کا یہ عرضی وطن ہے، اس سے بھی الفت، محبت، وفاداری تقاضائے حیات ہے، تقاضائے حیات عرضی ہے. اور چونکہ تقاضائے حیات عرضی ہے، اس لیے ہر تقاضائے زندگی کو پورا کرنا دین کا بھی تقاضا ہے. اور فرمایا اپنے راہ و روش فکر و استدلال، اصل وطن وہ ہے، لیکن یہ جو وطن ہے ہمارا، اس سے بھی محبت لازمی ہے، فطری ہے. اب عرض کروں اس سے آگے، اس ملک کا رہنے والا اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، یہ محبت خیر ہے یا نہیں؟ اس ملک کا رہنے والا بھی اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، یہ خیر ہے یا نہیں؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے ملک سے دفاع کرے، یہ دفاع کا جذبہ خیر ہے یا نہیں؟ اس ملک کے سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے ملک سے دفاع کرے، یہ خیر ہے یا نہیں؟ یہ دفاع کرے گا اور یہ دفاع کرے گا، دونوں خیر. نتیجہ کیا ہے؟ تصادم. نتیجہ کیا ہے؟ تصادم، ٹکراؤ، جنگ، خون ریزی، ہلاکتیں. یہاں والا یہاں کے مرنے والوں کو ہلاک کہے گا، اپنے مرنے والوں کو شہید. اور یہاں والا یہاں کے مرنے والوں کو ہلاک کہے گا، اپنے مرنے والوں کو شہید. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ شہادت و ہلاکت کے عنوان اس دنیا میں ہو گئے کیا؟ اضافی، ریلیٹو. ایک ہی شخص ہے، اسے یہ ہلاک کہہ رہا ہے اور یہ شہید. توجہ رکھیے گا، یہ ہے عالم تضادات کا. اس پورے عالم میں ہر زندگی کے ہر شعبے میں تضادات ہیں، اور اسی لیے ہر ریئلٹی، ہر آبجیکٹ ریلیٹو ہو کے رہ گیا ہے، اور ہر آبجیکٹیویٹی میں سبجیکٹیویٹی داخل ہو گئی. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ جو عالم ہے، عالم تضادات، یہاں ہر چیز جہاں ریلیٹو ہو جائے، وہاں کوئی ایبسلوٹلی ایسا کردار پیدا ہو جائے جسے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شہید نہ کہے. آج پورے کرۂ ارضی پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حسین کو شہید نہ کہتا ہو. یہ ہے روش معصوم. تضادات کے عالم میں بھی اپنے کردار سے وحدت کی شمع روشن کی. آج شام کے ممبروں کا خطیب بھی حسین کو شہید ہی کہتا ہے. آج عراق کے ممبر کا خطیب بھی حسین کو شہید کہتا ہے. آج ہندوستان کے ممبر کا خطیب بھی حسین کو شہید کہتا ہے. آج آسٹریلیا کے ممبر کا خطیب بھی حسین کو شہید کہتا ہے. آج امریکہ کے ممبر کا خطیب بھی حسین کو شہید کہتا ہے. اس تضادات کے عالم میں بھرپور زندگی گزار کے، بھرپور جنگ و جہاد کرنے کے بعد ایسا غیر متنازع عنوان حاصل کر لینا، یہ ہے روش معصوم. حقیقت توحید کے ساتھ کمال اتحاد کا نام ہے سیرت معصوم. حقیقت توحید کے ساتھ کمال اتحاد کا نام ہے سیرت معصوم. جہاں دنیا کے تضادات، کانفلکٹس سب اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہیں، اور ان کا دامن ہمیشہ تضادات سے بلند رہتا ہے. یہ حسین ہے جنہیں ساری دنیا شہید کہتی ہے، اور ان کے بابا کا عالم کیا ہے؟ وہ بھی شہید ہیں. لیکن کتنی جنگیں لڑی امیر المومنین علیہ السلام نے، کتنے مسالک میں آج مسلمان بٹے ہوئے ہیں. کچھ بھی ہو، کتنا ہی اختلاف ہو، مگر ساری بحثیں کرنے کے باوجود، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، چاہے وہ جنگ نہروان ہو، ہر مکتب کا محقق، محدث، فقیہ، مجتہد کہتا یہی ہے، جو کچھ بھی ہو مگر حق علی کے ساتھ تھا. ہر مکتب کا مفکر و محقق کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ خطا پر تھے، حق علی کے ساتھ.
بس عام انسانوں میں اور نبی میں فرق یہ ہے، سب نے خوب تجربے کر کے، جنگوں میں جا کے، لڑائیاں لڑ کے، جان دے کر، محنت کر کے، تاریخ کا مطالعہ کر کے کہا حق علی کے ساتھ ہے۔ نبی سب سے پہلے اعلان کر دیتا ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق وہ علی وہ بلند معیار حق ہے۔ اس تضادات کی دنیا میں، اس تضادات کی دنیا میں، اس کائنات تضادات میں علی وہ حق کا روشن چراغ ہے کہ جس کے لیے رسول کہتے ہیں اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑتا۔ اب سمجھیں ان کی شخصیتیں کیسی معجزہ تھیں۔ میں نے عرض کیا پورے علمی اور حکیمانہ ذمہ داری کے ساتھ، طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ، ایک فلاسفیکل ریئلٹی ہے، ایک حکیمانہ حقیقت ہے، یہ عالم کثرت ہے، عالم تضادات، لیکن اہل وحدت وہی ہے، معصوم وہی ہے جس کے زیر پا تمام تضادات کچل دیے جائیں۔ میں ہر طرح کے مسلکی اختلاف سے بلند ہو کے آپ کو خود چیلنج کر رہا ہوں، آپ خود مطالعہ کریں۔ آج دنیا میں جو بھی ہے وہ کہتا ہے علی حق پر تھے، علی حق پر تھے، حسین حق پر تھے، حسین شہید تھے، اور جو شخص کہیں اس کے برخلاف کہتا ہے پوری دنیا خود اسے کہتی ہے تو ہے باطل، تو ہے جاہل، تو ہے باطل پرست، تو ہے فتنہ اور فتنہ پرداز۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ فصل شاید اس سے پہلے میں نے کبھی گزارش نہیں کی، اور شاید ہی کسی نے گزارش کی ہو۔ یہ عالم تضادات ہے، یہ ایک حکیمانہ حقیقت ہے، ایک فلسفیانہ حقیقت ہے، رسول کا ارشاد ہے، یہ دار ہدنہ ہے۔ دار ہدنہ کے معنی یہ ہے کہ آپ بھی حق پر ہیں، آپ بھی حق پر ہیں، پھر بھی خیال رکھیے گا حق پہ رہتے ہوئے بھی دونوں کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ وہاں روش ایسی اختیار کرنی ہے کہ بالآخر حق پر آپ کہلائیں۔ اسے کہتے ہیں روش حیات، روش زندگی۔ کیسے چلیں، راستہ کیسے چلیں؟ وہ بھی راستہ چل رہا ہے، ہم بھی راستہ چل رہے ہیں، راستہ تنگ ہوتا گیا، ایک ہی شخص گزر سکتا ہے، گزرنے کا حق مجھے بھی ہے، گزرنے کا حق اسے بھی ہے، کیسے گزریں کہ نیک نامی ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں کیسے گزریں کہ نیک نامی ہمیں نصیب ہو، یہ حسن زندگی۔ بس گفتگو روک رہا ہوں کیونکہ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا۔